عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا ہم پہ احسان اور اکرام اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان اور اسلام کے راستے سے ہی انسان کو اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے۔ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی انسان کو پہچان کراتا ہے۔ اسی راستے سے انسان کو اپنے خالق اور مالک کا علم ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کتنی لوگ ایسے ہیں جو یا تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہے، دہریے کمیونسٹ جن کو کہتے ہیں، یا اگر ان کے تصور میں خدا کا خاکہ ہے اور خدا کا تصور ہے ان کے ذہن کے اندر، تو ایسا نامکمل اور ایسا ناقص تصور ہے کہ جس سے انسان اپنے خالق کو حقیقی طور پہ نہیں پہچان سکتا، اور وہ خاکہ اور وہ تصور انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اکثر مذاہب والے جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں، لیکن اس طور پر مانتے ہیں اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے خیالات کے مطابق مانتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، وہ بجائے عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہنے کے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مشرک اسی کو تو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہو لیکن اللہ کی صفات کے اندر دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہو، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اب جب شرک آ جاتا ہے عقیدے کے اندر، پھر انسان کی نجات رک جاتی ہے، انسان کو نجات نہیں ملتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی دین اور ایمان اور اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، عقیدہ توحید ہمیں دیا ہے۔ یہ دین اسلام ہی انسان کو اللہ کی پہچان اور تعارف کراتا۔ زمین کے اوپر ایک ذرہ بھی نہیں تھا، زمین کا ایک مٹی کا ایک ذرہ، ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بھی بچھایا اور ریت کے پہاڑوں کے پہاڑ اللہ تعالی نے پیدا کر دی۔ ساری مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایک ذرہ نہیں تھا، زمین کو بچھایا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ شروع میں اللہ کی ذات اکیلی تھی، مخلوق تو بعد میں ہوئی ہے۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ان کو وجود ملا ہے، پہلے اللہ کی ذات اکیلی تھی۔ تو پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، اللہ نے پانی کے سمندروں کے سمندر، خزانوں کے خزانے اللہ نے پیدا کر دیے۔ ایک قطرہ نہ ہو اور اس کے باوجود پھر پہاڑ جو ہے نا، پانی کے خزانے اور سمندروں کے سمندر پیدا کر دینا، کس نے پیدا کی؟ ایک اللہ نے پیدا کیے۔ ہم اس لائن سے ذرا اللہ کی ذات کو اور اللہ کی قدرت کو ہم سوچتے نہیں، ذرا سوچیں تو اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمین کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ، یہ پانی تھا، پانی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بچھانے کا ارادہ کیا تو جہاں کعبۃ اللہ آج موجود ہے، یہ کعبۃ اللہ زمین کے بالکل بیچ کے اندر ہے۔ یہاں سے زمین کو اللہ نے ایسے ابھارا اپنی قدرت سے۔ مخلوق کو پیدا کرنے اور بنانے میں میرے اللہ کو کوئی دیر نہیں لگتی۔
انما اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں بس سمجھانے کے لیے ہمیں فرمایا، جیسے ہم کہتے ہیں ہو جا کن، اتنی دیر بھی نہیں لگتی۔ اللہ جس مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں، پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ مخلوق وجود میں آ جاتی ہے۔ بہرحال ساری کائنات کو بنانے والی ایک اللہ کی ذات، عظمت دیکھیں اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھایا اور پانی کے اوپر پھیلایا، ایسے زمین پھیلتی چلی گئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب زمین کو اللہ نے بچھایا تو پانی کے اوپر تھی، پانی میں لہریں آتی رہتی ہیں، ہر وقت پانی حرکت کرتا رہتا ہے، جیسے کشتی دریا کے اوپر ہو نا، پانی کے اوپر دریا میں، تو کشتی ہر وقت حرکت کرتی رہتی۔ تو زمین حرکت کرتی تھی۔ زمین کی حرکت کا دوسرا نام زلزلہ۔ زلزلے میں بھی تو ایسے ہوتا ہے نا، زمین حرکت کرتی ہے، تو زمین کی حرکت کا دوسرا نام کیا ہے؟ زلزلہ۔ اب اللہ نے ہمارے رہنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ میرے بندو تم میری نعمتوں کو نہیں دیکھتے کہ زمین کو کیسے ہم نے بچھا دیا۔ زمین پانی کے اوپر حرکت کرتی تھی، اور والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا کر اس کے اندر لگا دیا۔ جیسے یہ کھڑکیاں دروازے بنتے ہیں نا، جب تک ان میں پھٹوں میں کیل نہ لگے تو مضبوطی نہیں آتی، تو اس طرح اللہ نے پہاڑوں کو کیل بنا کر زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اب زمین کی حرکت رک گئی۔ اگر اللہ یہ نہ کرتے، زمین کے اوپر ہر وقت ہی زمین حرکت کرتی رہتی، تو دنیا کا یہ خوبصورت نظام ہوتا، دنیا کی یہ خوبصورتی نظر آتی، یہ عمارتیں، یہ محلات اور یہ درخت قائم رہ سکتے تھے؟ تھوڑی سی زمین حرکت کرتی ہے، زمین درختوں کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے محلات زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا کی یہ رونق نہ ہوتی، یہ کس نے بنایا؟ اتنا بڑی مخلوق کو بنانے والی ایک اللہ کی ذات۔ فرشتوں کو اللہ نے بنایا۔ بعض فرشتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 2 مرتبہ زیارت کی ہے، 2 مرتبہ اصلی صورت میں۔ جو فرشتے وہی لے کر آتے ہیں نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ فرمایا میں نے دیکھا ان کے ہیں 600 بازو، پر ہیں ان کے 600۔ ایک پر ایسے کھولیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بھی زمین کا فاصلہ ہے، وہ ایک ہی پر کھلنے سے وہ چھپ جائے۔ دوسرا پر کھولیں، شمال سے جنوب تک جتنا بھی زمین کا فاصلہ ہے وہ چھپ جائے سارا، پوری دنیا جو ہے نا ان کے 2 پروں میں چھپ جائے۔ ان کے پر ہیں 600 پر۔ اتنا بڑی مخلوق کون بنانے والے؟ ایک اللہ کی ذات بنانے والی۔ اور بعض فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ابھی تو 4 فرشتے اٹھا رہے ہیں اللہ کے عرش کو، ابھی 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے جلال کے اندر ہوں گے، اللہ کی عظمت اور جلال کو وہ فرشتے پھر برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر 4 فرشتے نہیں اٹھا سکیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن پھر 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں۔ اللہ کا عرش اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ اللہ کا عرش اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، وہاں پہ اللہ کے انوارات اور تجلیات اترتے ہیں، اور یہ فرشتے 4 پھر نہیں اٹھا سکیں گے، اور پھر وہ 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ ان فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، یہ جو ہماری ایڑی ہے نا، جہاں ہم پاؤں دھوتے ہیں نا، یہ ایک ہڈی ابری ہوئی ہے، نیچے ایڑی سے لے کر یہ ٹخنا ہمارا جو ہے،
یہ ہمارا ہے میرے خیال میں کوئی 3 انچ کا ہے فاصلہ، ہماری ایڑی اور ٹخنے کے درمیان نا، ابری ہوئی ہڈی کے درمیان یہ فاصلہ ہے 3 انچ کا، بس اتنا فاصلہ۔ لیکن اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھانے والے ہیں، ان کی ایڑی اور ان کے ٹخنے کے درمیان 7 زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، ان کا فاصلہ اتنا ہے۔ کتنا بڑے اللہ نے مخلوقات بنائی ہے۔ جس اللہ نے اتنا بڑی مخلوقات بنائی ہے، وہ اللہ خود کتنی عظمتوں والے ہیں، وہ اللہ کتنی عظمتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو اپنے اندر غور نہیں کرتا، میری عظمت کی نشانیاں اور قدرت کی نشانیاں تمہیں اپنے اندر سے نظر آ جائیں گی۔ ہمیں اللہ نے کس سے بنایا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ ایک ناپاک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان، ہڈیاں بھی بنائی، دل و دماغ بھی بنایا، انسان کی آنکھیں بھی بنائی، سارے جسم کا نظام اللہ نے ایک انسان کا بنایا۔ کون ہے بنانے والے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ نے شکوہ کیا، قرآن مجید کے اندر اللہ نے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، وَمَا قَدَرُ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی ایسے قدر نہیں کی۔ اتنا بڑی ذات جو ساری مخلوق کو سنبھالے ہوئے ہے، ساری مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ سورج اس زمین سے 11 لاکھ گنا زیادہ ہے، 11 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ جب سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا، حکم دے دیا ہے فلاں تاریخ کو فلاں منٹ پہ تو نے طلوع ہونا ہے، غروب ہونا ہے۔ کیسا اللہ کا تابع دار ہے۔ والشمس والقمر تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند، تجری لمستقر لها، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا محور اور اس کا جو مدار اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے دائرہ متعین کر دیا ہے، تجری لمستقر لها، جب سے یہ چاند اور سورج کو اللہ نے بنایا ہے، ایک سیکنڈ ایک بال برابر بھی فرق نہیں آیا اس کی ڈیوٹی کے اندر، اس کے حکم ماننے کے اندر ایک بال برابر کے جو ہے نا فرق نہیں آیا، اپنی اسی ڈیوٹی کے مطابق چل رہا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے۔ اللہ کے حکم کے سامنے بڑی سے بڑی مخلوق سر جھکا کے چل رہی ہے۔ اتنا بڑا سورج ایک بال کے برابر بھی پیچھے نہیں ہوا، وہ بھی اللہ کے قبضے کنٹرول کے اندر ہے۔ اتنا بڑے فرشتے، اتنا طاقت والے، جب قوم لوط کی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کی بستیوں کو زمین سے نیچے سے اٹھاؤ، جب اللہ کو بندہ ناراض کرتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا پھر تھوڑا سا اظہار فرماتے ہیں۔ فرمائیں ان کی بستیاں، سدوم کی بستیاں کئی میلوں تک پھیلی ہوئی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیچے سے اٹھاؤ ان زمین کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہادت کی انگلی سے اٹھایا، ایک انگلی سے 27 بستیاں تھی، 27 بستیاں سدوم کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک انگلی سے اٹھایا شہادت کی انگلی سے، اور اس کو اٹھا لے جا کر آسمان کے قریب لے گئے۔ علماء نے لکھا ہے اتنا قریب لے گئے کہ ان کے جانوروں کی آوازیں، مرغوں کی آوازیں آسمان کے فرشتے بھی سن رہے تھے۔ اب وہاں سے لے جا کر زمین کو ایسے الٹ دیا۔ اللہ نے جس مخلوق کو اتنا طاقتور بنایا، ایک فرشتہ اتنا طاقتور بنایا، وہ اللہ کتنی طاقتوں والے ہیں، کتنی قدرتوں والے ہیں وہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ اگر یہ مخلوق نافرمان ہو جائے تو کیا کریں گے؟ حدیث پاک میں، ایک اور حدیث پاک میں اسی میں آپ کو سنا دوں، یہ جو عبادت یا فرما برداری ہے، اس کا فائدہ اللہ کی ذات کو نہیں ہے۔ ہماری نیکی، ہماری عبادت کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں ہے۔ میں عبادت کروں گا تو اس کا فائدہ مجھے خود کو ہے، میری دنیا روشن ہوگی،
میری قبر روشن ہوگی، میری آخرت بن جائے گی۔ عبادت سے فائدہ انسان کا ہے، عبادت اللہ کرا کر انسان کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت اس لیے نہیں فرض کی کہ میرے بندے پریشان ہو جائیں۔ کیوں بھائی؟ عبادت کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جنت ملے گی، تو جنت میں نعمتیں کون کھائے گا، استعمال کون کرے گا؟ اور دنیا میں اللہ سکون اور راحت دیتے ہیں۔ عبادت کرنے سے اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ نافرمانی اور گناہ کی جو سزا ہے وہ آخرت میں ملے گی۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ نافرمانی کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، آخرت میں مکمل سزا ہوتی ہے۔ دنیا میں جھٹکے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ضرور ملتی ہے۔ یہ جو جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، فرعون ہلاک ہوا، قوم سمود ہلاک ہوئی، اور نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، اور قوم عاد ہلاک ہوئی، یہ عذاب ان کے اوپر، نافرمانی کا جو عذاب آیا تھا نافرمانی کے اوپر، یہ کہاں آیا تھا؟ دنیا میں آیا تھا نا۔ تو نافرمانی کرنے سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت تو ہے ہی ہے، اور فرما برداری کرنے سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عبادت کرنے سے فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورطبکم ویابسکم وحیکم ومیتکم، اگر ساری کی ساری مخلوق، میرے بندو، پہلے بھی اور بعد والے بھی، پہلے بھی بعد والے بھی، انسان بھی اور جنات بھی، جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو زندہ ہیں وہ بھی، سارے ایک میدان کے اندر آ کر اللہ سے اپنی ذہن کے مطابق مانگے، اللہ سے مانگے، جتنا جس کا ذہن ہے، عقل ہے، اللہ اس کے عقل کے مطابق اس کو دے دیں، تو اللہ کے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں آتی، جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالو باہر نکالو تو پانی لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود خزانے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم لوگ گلا شکوا کرتے ہیں، ہم مارے گئے، یہ نہیں فلاں نہیں، بھائی دینے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ روک لینے میں بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا اگر سارے کی ساری مخلوق ایک فرما بردار کے انسان کے دل کی طرح ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، جتنا فرما برداری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر ایسی فرما بردار مخلوق بن جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ملک میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، میری شان میں، میری عظمت کے اندر کوئی بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ عبادت سے فائدہ مخلوق کا اپنا ہے۔ اور فرمایا اگر ساری مخلوق نافرمان بن جائے، ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرما برداری نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نقص من ملکہ شیئا، میری عزت اور میری جلال کے اندر، میری عظمتوں کے اندر کچھ بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کی ذات تو عظمتوں والی ذات ہے، اللہ کی ذات تو طاقتوں والی ذات ہے۔ جب اللہ نے سارے نظام کو چلایا، زمین کا نظام، آسمان کا نظام اور چاند سورج کا نظام، یہ سارے بعض ستارے ایسے ہیں جو سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے ہیں، لاکھوں گنا بڑے۔ یہ تو وہ کائنات ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اللہ نے وہ کائنات بھی بنائی ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ یہ ساری کی ساری مخلوق جتنا بھی اللہ نے بنائی ہے، ان میں صرف دو مخلوقیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہیں، باقی ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ہم اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں اللہ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں۔ اب جب اللہ نے ساری مخلوقات اللہ کے قبضے کنٹرول کے اندر ہے، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ قابو کرنا چاہیں تو قابو نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھائی، یہ جو کہتے ہیں میں بڑی چیز ہوں، کیا ہے تو بڑی چیز؟ ایک آنکھ میں درد ہو جائے تو سارا جسم بیکار،
پڑا ہوا ہوتا ہے، کیا ہوا جی؟ آنکھ میں بڑا درد ہے جی، ایک ٹانگ میں درد ہو جائے، ایک دل کے بال کو اللہ تھوڑی سی حرکت دے دیں، دھڑام سے انسان گر جائے، کیا ہوا جی؟ اٹیک ہو گیا۔ کیا انسان ہے کیا؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کے بارے میں فرمایا ان کو ہم نے کچھ طاقت دی ہے، پہاڑوں کو کیسی طاقت دی، لیکن انسان کے باری آئی ہے جب فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو ہے ہی کمزور، کمزور بنایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے۔ کیسی کمزوری ہے؟ جب بچہ ہوتا ہے تو انسان اپنے منہ تک لقمہ نہیں لے جا سکتا، کھلاتی پلاتی ماں ہے، اللہ دوسرے کو مہربان کر دیتے ہیں، اور اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، اکیلا انسان اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، محتاج ہے دوسروں کا۔ شام کو کھانا بنانے کے لیے ہم سبزی والے کے محتاج ادھر جائیں، جا کے کچھ پیسے دے کر آئیں اور سبزی خرید کر آئیں، پکانے والوں کے محتاج، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد کھانے کے بعد پھر ہضم ہونے کے محتاج۔ کتنا انسان ضعیف ہے، کمزور ہے انسان۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور اور ضعیف بنایا ہے۔ اب یہ ساری مخلوقات اللہ نے اتنا بنائی کہ انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ ہواؤں کا نظام دیکھو، پہاڑوں کا نظام دیکھو، بارشوں کا نظام دیکھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ نے پانی زمین کے اندر جو ہے نا پہاڑوں کو لگایا، پہاڑ رک گئے، فرشتوں کو حیران کی ہوئی کہ اللہ پہاڑ اتنا مضبوط بنائے آپ نے، پہاڑ اتنا مضبوط، اللہ پہاڑوں سے بھی مضبوط کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں، پہاڑوں سے بھی مضبوط چیز میں نے مخلوق بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں نے بنایا لوہا، پتھروں کو توڑ دیتا ہے نا لوہا، لوہے سے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں نا، تو پتھر ٹوٹ گئے، لوہا تو اس سے مضبوط ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لوہے پہ مضبوط بنایا، پہاڑوں سے بھی زیادہ۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ لوہے سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہے سے زیادہ مضبوط میں نے آگ بنائی ہے۔ آگ، لوہا آگ میں ڈالیں تو لوہے کو پانی بنا دیتی ہے آگ۔ یہ جو ہماری فیکٹریاں ہیں نا جہاں پہ یہ چیزیں بنتی ہیں، اسٹیل مل دوسری، وہاں لوہا ایسے بہ رہا ہوتا ہے جیسے پانی چل رہا ہو، وہاں آگ اتنا ہوتی ہے تیز۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط چیز میں نے آگ بنائی ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اے اللہ آگ سے بھی زیادہ مضبوط تو نے بنائی ہے کوئی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں، میں نے آگ سے بھی زیادہ چیز مضبوط پانی کو بنایا ہے۔ پانی ابھی دیکھا نہیں ہے، سیلاب کی صورت آتی ہے، اللہ اکبر، پانی بہا کے بڑی بڑے محلات کو بہا کے لے جاتی۔ یہ ساری کی ساری مخلوق میرے اللہ کی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ابھی بنیر کے اندر، ان علاقوں کے اندر، شمالی علاقہ جات کے اندر ہاں طوفانی صورتحال ہے۔ یہ آفات ہیں، آفات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ نافرمانیاں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، صحیح سالم ہونے کے باوجود بھی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، سجدہ نہیں کرتا، 5 وقت اللہ بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، گردن کے اندر سریا لگا ہوا ہے جو گردن جھکتی نہیں ہے اللہ کے سامنے، اور ٹانگوں میں سریا ہے کہ ٹانگیں چل کے نہیں آ سکتی اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر یہ مخلوق اللہ سے اجازت مانگتی ہے، پہاڑ بھی اجازت مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کے اوپر برس پڑیں اور ہم ان کو تباہ کر دیں۔ سمندر بھی اجازت مانگتے ہیں، اللہ تو اجازت دے ان کے اوپر چڑھ جائے۔ زمین بھی اجازت مانگتی ہے، اللہ میں پھٹ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو، یہ میری مخلوق ہے۔ کیا انسان بڑا گیا ہے؟ جب اللہ نے ساری مخلوقات کو قبضہ قدرت میں لیا ہوا ہے، انسان کس بات کی مولی ہے کہ انسان کو اللہ قابو نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا اللہ نے اختیار دیا، صحت کتنی دنوں کی ہے، جوانی کتنی دنوں کی ہے، کہ اللہ نے سارا جسم انعامات کی بارش انسان کے اوپر اسی لیے کی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اترائے، بڑا بنے۔ انسان کے اندر رکھا کیا ہے؟ غور کیا ہے کبھی انسان کے اندر رکھا کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک
ایک گندگی کا ڈھیر ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ یہ تو اللہ نے کھال چڑھا دی ہے نا انسان کے جسم کے اوپر, اچھی سی شکل عطا فرما دی ہے. منہ سے کوئی چیز نکلے انسان اس سے بھی نفرت کرتا ہے. کسی پہ تھوک ڈال کے دیکھے, محبت کرے گا؟ کسی پہ تھوک ڈالے نفرت کرے گا. وہ بھائی تھوک کیا ہے؟ ہر وقت تو انسان اس کو نگلتا رہتا ہے, نہیں منہ کے اندر ہوتی ہے نا تھوک, لیکن تھوک نکلے تو بھی انسان سے نفرت کی جائے. جسم سے خون نکل آئے کسی جگہ سے, کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں, جسم کے کسی حصے سے کوئی چیز نکلے تو انسان نفرت کرتا ہے اس سے. لیکن میرے اللہ کی قدرت دیکھیں, اللہ نے بہترین کھال چڑھا دی ہے, خوبصورت شکل دے دی ہے, اور انسان کے بارے میں فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انسان تمہیں میں نے ساری مخلوق سے بہترین بنا دیا ہے. اب اس کا تقاضا تو یہ تھا ساری زندگی سر سجدے میں رکھتا, ساری زندگی سر سجدے میں رکھتا, اس کا تقاضا یہ تھا. لیکن میں تجھ سے یہ بھی مطالبہ نہیں کرتا, میں تو یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ 5 وقت میرے دربار کے اوپر آ جا, اپنی زندگی کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال لے, تاکہ مرنے سے پہلے تو اللہ کے انعامات کا مستحق اپنے آپ کو بنا چکا ہو. یاد رکھو, جب بندہ اللہ کو جو ہے نا ناراض کرتا ہے, پھر اللہ کا غیبی قانون حرکت میں آتا ہے, پھر اللہ تھوڑی سی حرکت دیتے ہیں, پھر انسان کو اپنی بے بسی نظر آتی. ابھی یہ بنیر کے اندر جو تو آفات آئی, کتنی منٹ لگے؟ صرف بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں صرف 10 منٹ کا فاصلہ, بس 10 منٹ. 10 منٹ میں ایسا پانی اللہ نے برسایا جو پتھروں کو بہا کے لے کے آ رہا ہے. پتھر کتنی بھاری ہوتے ہیں پتھروں کو, اور وہ پتھر اتنا بھاری اور تیز کہ محلات کو گرا کے لے کے جا رہے, نام و نشان ختم ہو چکا ہے, نام و نشان ختم ہو چکا ہے. اللہ کی نافرمانیاں جب سر عام ہوتی ہیں, کچھ عرصہ پہلے کاغان ناران ان علاقوں کے اندر بھی اس طرح کے عذاب آئے تھے. کھلم کھلا شراب کے اڈے, کھلم کھلا زنا ہو رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. یہ حدیث پاک ہے, اللہ تعالی ہر بندے کو معاف کر دیں گے, لیکن جو جرت کے ساتھ کھلم کھلا کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, گویا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جرت کرتا ہے, پھر اللہ ایسے کو جو ہے نا نہیں بخشیں گے, اس کو معافی نہیں ملتی. اپنے آپ کو سنبھالو, ہم اپنی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آ جاؤ اللہ کے دربار کے اندر, نافرمانی کا راستہ چھوڑ دو. مرنے کے بعد سب سے پہلے گھر سے اولاد نکال دیتی ہے, جلدی کرو ابا کا جنازہ اٹھاؤ. جس اولاد کی خاطر انسان اللہ کو ناراض کر کے حلال حرام کی کوئی پہچان نہیں ہے, نماز کا وقت ہے تو جی میں بڑا مصروف ہوں, یہی اولاد کہے گی جلدی نکالو اس میت کو گھر سے. اپنی فکر کرو, اپنی. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضری ہونی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بغیر کسی ترجمان کے اللہ کے سامنے آمنے سامنے بندے کی حاضری ہوگی. اللہ فرمائیں گے بتا میرا بندہ آپ کیا کر کے آیا تھا, کیا جواب دیں گے؟ اپنے دل کے اندر ذرا غور کر کے بندہ ذرا سوچے, اسی حالت جو ہماری گزر رہی ہے نا, سر سے لے کر پاؤں تک گناہ کے اندر ہم نے اپنے جسم کو ڈبویا ہوا ہے, گناہوں کے سمندر کے اندر غرق کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. ہماری آنکھوں کا دیکھنا غلط, کانوں کا سننا غلط, ہماری زبان کے بول سارے دن غلط ہوتے ہیں, نہ وعدے کا پتہ, نہ اسلام کی کسی خوبی کا پتہ. اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی اس دی ہوئی مشینری کو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, حالانکہ یہ مشینری اللہ کی دی ہوئی ہے, یہ اعضاء اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ استعمال کرے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے. آنکھیں دی تھی کیسے استعمال کر کے آئے, زبان دی تھی کیسے استعمال کر کے آئے, میں نے صحیح سالم جسم دے کر دیا تھا تمہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تم. اللہ کی ساری نعمتیں سارا دن انسان کھاتا ہے. جب انسان کو اللہ بلاتے ہیں میرے در کے اوپر آ جائے, پھر انسان کہے میرے پاس ٹائم نہیں. کتنا بڑی ناقدری ہے, یہی تو شکوہ ہے نا. وما قدر اللہ حق قدری, جیسے اللہ کو پہچاننا تھا انسان نے ویسے اللہ کی قدر نہیں. اذانیں ہو جاتی ہیں, مسجدیں ویران, بازار بھرے ہوئے,
ایک کوئی بازار کے اندر کنجر کھڑا ہو جائے، ڈھول بجانا شروع کرے، ہزاروں آدمی کھڑے ہو جاتے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو گیا۔ اللہ کی نافرمانی کی طرف تیز دوڑ کے جاتے ہیں، اور آذانیں ہو جائیں اور نماز کی بات ہو، دین کی بات ہو، تو وہاں مسجدیں خالی ہوا کرتی ہیں۔ اپنی اس روش کو بدلو۔ یہ جمعے کے یہ جو ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں نا، یہ رسمی طور پہ نہ سمجھا کریں، اپنے اندر تھوڑی فکر پیدا کرنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں۔ اگر ان بیانات سننے کے باوجود بھی فکر پیدا نہیں ہو رہی تو سمجھو ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں جو اثر قبول نہیں کر رہے۔ ڈرو اس دن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے دور آدمی وہ ہے جس کا دل سخت ہو گیا، جس کے دل کے اوپر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ ایسا سخت دل والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بچائے اس سے، اور موت سے پہلے مرنے کی اللہ تیاری ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ سارے پورے ملک کے اندر آفات ہیں اور سیلاب کا سلسلہ ہے، یہ ہماری گناہوں کی شامت ہے۔ سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ کے بعد اپنی زندگی کو بدلیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ذمے میں ضروری ہے، اذان ہو جائے تھوڑی دیر پہلے آ جائیں، جلدی آ جائیں نماز کے ٹائم سے، اور جو وقت مل جائے بجائے نفل کے نماز جو قضا ہو چکی ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کریں۔ جو ذمے میں فرض ہے اس کو ادا کریں، یہ ذمے کے اندر ضروری ہے۔ اور اپنی نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں وہ ادا کریں، اپنی جان کو اپنے مال کو اللہ کے رضا والے کاموں میں لگائیں، تاکہ جب اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو انسان مجرم بن کے پیش نہ ہو، اللہ کے سامنے ایسا پیش ہو کہ اللہ کو دیکھ کر ترس آ جائے، یہ میرا بندہ لگا تو رہا نا، سجدے تو کرتا رہا، میرے دربار پہ آتا تو رہا، یہ میرے محبوب والی وضع قطع تو بنا کر آیا ہے۔ اللہ کو دیکھ کر ہماری حالت کے اوپر ترس آ جائے، اللہ فرمائے چلو میرا بندہ تو لگا تو رہا، میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کر دی۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اپنی پہچان نصیب فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھنے سارے